السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، اور قرآن کو اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا اور عمل کیا، اللہ رب العزت اسی منہج پہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ لفظی ترجمے کی وضاحت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ولا تقربوا، ولا اور نہ، تقربوا تم قریب جاؤ، مال الیتیم مال یتیم کے، الا مگر، باللتی ساتھ اس طریقے کے جو، ہیا وہ، احسن اچھا ہے، حتی یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو۔ یتیم کے مال کے تعلق سے یہاں فرمایا گیا، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا اور پورا کرو، کیلا ناپ، والمیزانہ اور تول کو، ناپ اور تول کو پورا کرو، بالقسط ساتھ انصاف کے۔ یہاں حق کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، یعنی یہ جو احکام ہیں یہ احکام آسان ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم کسی کو ایسا حکم نہیں دیتے جو مشکل ہو، اور یہاں پہ فرمایا احسن اچھا ہے، حتی یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، ناپ، والمیزانہ اور تول کو، بالقسط ساتھ انصاف کے۔ لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، یعنی انسان کے اوپر جو احکام و مسائل اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں اس کو پورا کرنا ان کے لیے آسان بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، بلکہ اس کی نافرمانی کرنا دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ وَإِذَا اور جب، قُلْتُم بات کرو تم، فَعْدِلُوا تو عدل کرو، یعنی انصاف کا حکم دیا گیا، عدل کا حکم دیا گیا۔ وَلَوْ اور اگرچہ، کانا ہو وہ، ذا قربا قریب رشتہ، وَبِعَہْدِ اور عہد کرو، اللہ کے، اوفو پورا کرو، تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم یہ وہ ہے، وصاکم اس نے تاکید کی ہے تمہیں، وہی جس کی، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو، وَأَنَّ اور بے شک، ھذا یہ، صراطی راستہ ہے، مستقیم سیدھا، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، سبلا راستے کی، فتفرقا تو کیا ہوگا، پس وہ جدا کر دیں گے، بکم تمہیں، ان سبیلہ اس کے راستے سے۔ ذالکم یہ ہے، وصاکم اس نے تاکید کی تمہیں، بہی جس کی، لعلکم تاکہ تم،
تتقون، تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت تفسیر کی طرف، اسی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 151 پڑھی تھی، اور یہ خطاب ہے قیامت تک آنے والی انسانیت، اور پہلے مخاطب مشرکین مکہ تھے، یہودی اور نصرانی تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر کئی چیزوں کو حلال کر لیا تھا اور کئی چیزوں کو حرام کر لیا تھا اپنے طور پر، یعنی جو چیز اللہ نے حلال نہیں کی اسے حلال کر لیا، اور جو چیز اللہ نے حرام کر دی اسے حلال کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ حلال حرام سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، یعنی وہ بڑا ہو چھوٹا ہو کسی بھی عمر کا ہو، مرد ہو عورت ہو، یہ عمل فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا فرض ہے، یہ طلب العلم فریضۃ، فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان کے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں حرام معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے، یہ ایک غلط سوچ ہے کہ اگر ہمیں حرام معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے، اس لیے وہ علم ہی حاصل نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا، ایک جرم یہ کیا، اور جب علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی ملک میں جاتا ہے اور اس ملک کا اسے قانون نہیں پتا، تو قانون نہ پتا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ ہمارے ملک کا بھی قانون اگر ہمیں نہیں معلوم ہے اور وہ جرم ہم کرتے ہیں اور جا کر کے یہ کہیں کہ ہمیں اس کی سزا نہیں معلوم تھی، تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ جیسے کوئی سعودی گیا اور وہ خشخش لے کر کے جائے، خشخش ہمارے ہاں آرام سے ہم خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن سعودی کا یہ قانون ہے کہ اس جرم کی 3 سال کی سزا ہے، کیونکہ اس میں خشخش جس چیز کے اندر نکلتا ہے وہ افیم بھی اسی میں سے نکلتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی اپنے ملک کے اندر جرم اس کو قرار دیا۔ اب کوئی ہندوستان سے جائے اور وہاں لے کر کے جائے اور یہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کیا وہ بچ جائے گا؟ تو اگر ہم نے گناہوں کے بارے میں نہیں جانا کہ کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہیں، کون سے وہ گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں، کون سا وہ گناہ ہے جو معافی نہیں کیا جائے گا، تو اس میں ہماری ہی غلطی ہوگی، اور کل جہنم میں جانے کی وجہ بھی جہنم میں یہی بتائے گا۔ سورہ ملک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا۔ سنا ہوتا، کیا سنا ہوتا؟ اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، اور سمجھا ہوتا یعنی اس کا علم حاصل کیا ہوتا۔ سنے گا تو وہ علم حاصل ہوگا، سمجھے گا تو وہ اور اس کی گہرائی کو، اس کے مفہوم کو سمجھے گا حدیث کی روشنی میں۔ تو جہنمی جب فرشتے ان سے پوچھیں گے، جہنم کی جب قریبی لوگ لے جا کر کے کھڑے کیے جائیں گے جہنمی، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس پیغام کو تمہیں سنانے کے لیے کوئی آیا نہ تھا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں تو بتانے کے لیے آئے تھے، اور پھر وہ اپنا پچھتاوا وہاں پر ظاہر کریں گے کہ کاش ہم نے ان کی بات ٹھیک سے سنے ہوتے اور ہم سمجھے ہوتے۔ تو آج جہنم میں آنے والوں کے ساتھ ہمیں آنا نہ پڑتا، جہنمیوں میں آنے والے کے ساتھ ہمیں آنا نہ پڑتا۔ تو جہنم میں جانے کی وجہ علم کا حاصل نہ کرنا۔ کون سا علم؟ وحی کا علم، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کا علم۔ تو مشرکین مکہ نے اپنے طور پر کئی چیزوں کو حلال اور کئی چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ آج کے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا، اور کئی چیز کو حلال کر لی جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا، اور صرف حلال و حرام ہی نہیں، اسے صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کو صحیح ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ایسا ملک ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ جو چیز واضح ہے اللہ نے بتا دیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس میں ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس کے اندر ہم کوئی بات کریں۔ تو آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کو منع کیا جس میں سر فہرست شرک ہے۔ شرک وہ گناہ جو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، شرک وہ گناہ جو ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے ہی برعکس توحید وہ نیکی جو ساری گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب بندہ توحید کو قبول کرتا ہے تو توحید اور رسالت کو قبول کرتا ہے، یعنی اسلام کے دائرے کے اندر آتا ہے، تو پچھلے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ اگر اچھے ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ تمہارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ احسان بات چیت سے، ان کے ساتھ لین دین سے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے،
ان کی ضرورتوں کا خیال کر کے، یہ سب ہر قسم سے ہمیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، تو ہم اس بات کو نہیں مان سکتے، کیونکہ معروف میں اطاعت ہے۔ تیسرا، اپنی اولاد کو دغدغستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ سارے جرم مکہ کے اندر عام تھے اور اس دور میں عام تھے، صرف مکہ میں نہیں، ساری دنیا کے اندر عام تھے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں، جیسے مکہ کے اندر شرک اتنا عام تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا اور اس کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ ہر محلے میں، ہر شہر کے اندر ایک الگ انداز سے کسی مخلوق کی عبادت کی جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ انہیں اف بھی مت کہو۔ اور آج بچوں کا کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ یہ نافرمان اولاد پیدا ہونا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ اور اولاد کا قتل، کہ ماں کے کوکھ کے اندر ہی اس کا پتہ لگا کر کے اور اسے قتل کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہہ کر کے کہ ہم اس کی کفالت نہیں کر پائیں گے، یا اس کو اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ کم بچے رہیں گے تو زیادہ اچھی ہم کفالت کر پائیں گے۔ کفالت کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اور تمہاری اولاد کو پالنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ چوتھا، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی۔ ایسا نہیں کہ ظاہر طور پر کوئی بے حیائی کر رہا ہے، برہنہ گھوم رہا ہے تو وہ بے حیا ہے، اور کوئی چھپ کر کے بے حیائی کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے۔ دونوں قسم کی بے حیائی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے حرام کیا کیونکہ اللہ غیرت والا ہے۔ فاحش کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی فاحش کو دیکھنے کے قریب، سننے کے قریب، فاحش کے تعلق۔ اچھا، فاحش لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس میں ساری قسم کی بے حیائی آ گئی، ہر قسم کی بے حیائی اس کے اندر شامل ہے۔ پانچواں، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ جان کا قتل کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا، حقوق العباد، بندوں کے معاملے میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ خون ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6533 اللہ کے معاملے میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 413 تو جس کی توحید صحیح ہے اس کے بعد اس کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے بات ہوگی، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے اور مرڈر اور پھر اس قسم کے کرائم کے تعلق سے بات ہوگی۔ لیکن جس نے شرک کیا تو اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں۔ شرک کیا جس نے کیا اس کے لیے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، اس کو تو سیدھے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ رب العزت شرک سے اور ایسے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ جان کا قتل، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک جان کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور قتل کی سزا قتل ہے، اس میں حفاظت ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی اگر قتل کی سزا قتل دی جائے گی سر عام سب کے سامنے تو انسان کے اندر ہمت نہیں ہوگی دوسرے دیکھنے والے کے اندر کہ وہ قتل کرے، اس لیے کہا ہے اس میں تمہاری حفاظت ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 152 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ عمر کو پہنچ جائیں، بلوغت کی پختہ عمر کو پہنچ جائیں۔ اس تعلق سے تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 401 میں فرماتے ہیں جس یتیم کی کفالت تمہارے ذمہ داری قرار پائی ہے، یعنی ہماری ذمہ داری جس یتیم کی کفالت پر آئی ہے، جیسے والد کا انتقال ہو گیا، اب چھوٹے بھائی اور بہن ہیں، وہ یتیم ہے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں انسانوں میں جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جانوروں میں یتیم وہ جس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو یتیم وہ بچہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب والد کا، جیسے اگر ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، گھر میں جو بڑا ہے اس کے ہاتھ میں اب ان کی کفالت آ گئی چھوٹے بچوں کی، یا اس طریقے سے چچا کا اگر انتقال ہو گیا تو بھتیجوں کی ذمہ داری اس کے اختیار میں آ گئی، یا جو گھر کا بڑا ہے اس کے اختیار میں آ گئی۔ تو اب سماعت فرمائے جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائی ہے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کی اس مال کے یعنی وراثت میں اس کا حصہ ملا ہے، اب ان یتیموں کو وراثت میں حصہ ملا ہے تو یتیم تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور ابھی تو ایسا بھی دور آ گیا ہے کہ وراثت ہی نہیں دی جاتی، بڑا جو گھر کا ہے وہی اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، اور یتیم جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو انہیں پھر ادھر ادھر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر یتیم کو مال ملا ہے، وراثت تقسیم ہوئی ہے، تو اس یتیم کے مال کی حفاظت کرو، چاہے وہ نقد کی شکل میں ہو یا
زمین اور جائیداد کی شکل میں، تاہم ابھی وہ اس حفاظت کرنے کا اہل نہیں رہتا، مطلب وہ بچہ جو ہے وہ اس اہلیت لیول کا نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ تو جو ماتحت ہے، جو جس کے وہ ماتحت ہے، وہ اس کی حفاظت کرے، اس کے مال کی اس وقت تک پرورش خلوص کے ساتھ کرے کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ دو بات یہاں پہ کی گئی، بلوغت کی عمر اور شعور کی عمر۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن شعور نہیں آتا، تو اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کرنا، یہ نہ ہو کہ کفالت کی کے نام پر اس کی عمر شعور کو پہنچے، اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دے۔ ای بچہ بڑا ہی نہیں ہوا، اس کے پہلے ہی جو جائیداد اس کے نام پر تھی اس کو بیچ کر کے اور پھر اپنے نام پر کہیں اور یا کسی اور کے نام پر لے لیا۔ تو یہ جو کچھ بھی طریقے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ رب العزت سب جان۔ یتیم کا مال کھانا یہ اتنا سخت جرم ہے کہ اس کے تعلق سے کئی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، یتیم کے مال کے تعلق سے جب ایسی سخت آیتیں نازل ہوئی، پہلے آیت سماعت فرمائیں، سورہ نساء آیت نمبر 10 کے اللہ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ یتیم کے اموال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ وہ بہتر ہو، پسندیدہ ہو۔ سورہ نساء کے اندر جب آیت یہ نازل ہوئی، یتیم کا مال کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور وہ دوزخ کے اندر جائے گا، تو صحابہ اس طرح ڈر گئے۔ دیکھیں، آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کیفیت ہمارے دل کی نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت ایسی کیفیت ہماری فرمائے کہ جو ہم پڑھیں اللہ کے کلام میں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا اگر کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو ہم یاد رکھیں کہ ہمیں لوٹ کر کے اپنے ہی رب کے پاس جائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ نے جب یہ سخت بات سنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جس یتیم کے مال کو کھایا اس نے آگ کھائی ہے اور وہ جہنم میں جائے گا، تو ان کی کفالت میں جو یتیم تھے ان کے کھانے کو الگ کر دی۔ اب جب وہ کھانا بچ جاتا تو یتیم ہی کھاتا یا اس کو پھینکا جاتا، اور یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ اور جب یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 220، اور آپ سے یتیم کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی حالت سے اصلاح بہت اچھا کام ہے، اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان کے مال کے قریب جاتے ہو، یعنی اچھی نیت سے چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر نیت سے اچھی ہے، یعنی ان کے مال کی کفالت کرنا ہے، اچھے سے اس کو سنوارنا ہے اور بڑا کر کے انہیں واپس کرنا ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ہاں تم ان کے مال پہ، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اور ان کا کاروبار ہے، اب اس کاروبار کو اگر کوئی کر رہا ہے جس کے وہ ماتحت میں یتیم ہے، وہ کاروبار کو کر رہا ہے اور اس کاروبار سے اپنی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، جتنا لینے کا اس کا حق ہے یا جو بنتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے اس کے اندر سے، اور جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کے کاروبار کو اس کو واپس لوٹا دے۔ یا ان کے ساتھ میں ایک ساتھ میں کھانا بن رہا ہے، یتیم کا بھی اس کے اندر مال ہے، اپنا بھی ہے، اور یہ نیت غلط نہیں کہ ہم انہی کا مال کھا رہے ہیں، یہ اگر نیت غلط نہیں ہے اور اس کو اس اندازے کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ یتیم کے مال کے تعلق سے دو حدیث سماعت فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کرنے والے ہیں بچو۔ تباہ یعنی ہلاک کر دینے والے جو گناہ ہیں، ان 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سب سے پہلا جرم جو ہلاک کرنے والا ہے وہ نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک ٹھہرانا۔ دوسرا جادو کرنا، کسی کے ناحق جان لینا جس کی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تیسرا، چوتھا سود کھانا، اور پھر 5واں یتیم کا مال کھانا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو ہلاک کر دینے والا گناہ۔ اور لڑائی میں پیٹ پھیر کر کے چلے جانا، یعنی کسی کو انصاف دلانے کے لیے، حق کے لیے لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں پیٹ دے گئے۔ اور 7واں، پاک دامن بھولی بھاری ایمان والی عورت پر تہمت لگانا۔ یہ گناہ ہلاک و تباہ کرنے والے گناہ ہیں، لیکن کتنے آسان ہو گئے آج معاشرے کے اندر۔ کبیرہ گناہوں کو کتنا آسان سمجھ لیا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2766 اور مسلم شریف حدیث نمبر 89
سماعت فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں لوگوں کو دو یتیموں یعنی دو کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کے حق تلفی کرنا حرام ٹھہراتا. دو کمزور، ایک عورت ہے جو ہر لحاظ سے اگر وہ بہن ہے بیوی ہے تو عورت جو ہے وہ کمزور ہے اور یتیم بھی کمزور ہے، ان کی حق تلفی یعنی ان کا جو حق ہے اس کو مارنے کو حرام ٹھہراتا ہوں. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن ماجہ حدیث نمبر 3678 اور نسائی حدیث نمبر 9149. آئے اس کے بعد یہ چھٹواں جرم جو ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا. ساتواں، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یہ حق ماننا ہے. ناپ اور تول میں کمی کرنا، گراہک کے ساتھ ناپ اور تول میں کمی کرنا، یہ حق ماننا. تو یہ 7ویں نمبر کا جرم قرار دیا. تول کے اندر یہ شامل ہے کہ گننا یا کوئی لکوڈ ہے تو اس کو لیٹر سے ناپنا. تو کسی بھی طریقے کا اگر حق مارا جا رہا ہے کسی کا تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا. اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. اس تعلق سے دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا سورہ مطففین آیت نمبر 1 سے 6، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے. ویل کا لفظ یہاں پہ آیا، ویل للمطففین. ویل جہنم کی ایک گھاٹی کا نام اور جہنم آگ کے گڑھے کا نام جس کے طرف چاروں طرف سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے نیچے سے اور اوپر سے بھی آگ ہی آگ ہوگی، اور وہاں کا دھواں اور وہاں کی بدبو اور وہاں کا کھانا اور وہاں کا پینا. اللہ اکبر. تو یہاں فرمایا ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، وہ ویل ہے. جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ انہیں اٹھایا بھی جائے گا؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ نہیں، ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. انہیں اٹھایا بھی جائے گا جیسے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سلاتا ہے اور صبح اٹھا دیتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں اٹھاتا ہے، ورنہ کئی لوگ سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے کیا یہ نہیں جانتے کہ انہیں ایک دن اٹھایا جائے گا؟ یعنی ان کو قبروں سے اٹھایا جائے. جس نے انہیں پہلی بار اٹھایا ہے، جس نے انہیں پہلی بار بنایا ہے اور اٹھایا ہے اس دنیا کے اندر، وہ انہیں دوسری بار بھی اٹھائے گا. اور وہ بڑا دن ہے، وہ 50,000 سال کا بڑا دن ہے جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو. ایک ایک شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک مخلوق کو یہاں پہ گن دیا کہ تمام لوگ اس کے رب کے سامنے کھڑے. کیا یہ اس سے بھول گئے؟ بتائیں، کسی کا حق مارنا اتنا خطرناک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کی وحی سناتے ہوئے بیان فرمایا. یہاں پہ فرمایا اور بھی دوسرے مقام پر جیسے سورہ رحمان آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور ترازو میں کم مت کرو. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ زیادہ دو، کم مت کرو یہ کہا، کیونکہ کچھ ایسے بھی کاروبار ہوتے ہیں جیسے سونے وغیرہ کے تو زیادہ کا نہیں حکم دیا، کم نہ تولنے کا حکم دیا. اور کوئی جیسے دوسرے مقام میں دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35، اور ماپ کو پورا کرو، جب ماپو اور سیدھا ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 کا اس کا انجام بہت اچھا ہے. ایسے کمائی کے اندر جو حلال کی کمائی ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کے اندر خیر و برکت رکھتا ہے. اللہ رب العزت اس گناہ سے ہم کو محفوظ رکھے. یہ 8ویں نمبر کا تھا. 7ویں نمبر 8واں گواہی میں انصاف کا حکم. جیسے یہاں پہ فرمایا 7ویں جرم کے بعد ایک اور بات کہی گئی، اس سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے آخری میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ جو احکام اللہ رب العزت نازل کر رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں بنایا اللہ نے، یعنی ہماری نفس اس کو آسانی سے پورا کر سکتی ہے. جیسے احسن البیان فرماتے ہیں کہ جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس پر عمل مشکل ہو. جن باتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے، جن باتوں کو اللہ نے حرام کر دیا یا جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو. اللہ نے انسان کو اس کے لیے آسان کیا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ اس کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس پر عمل نہ کرنا یہ ہلاکت اور بربادی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر انسان حرام کے اوپر عمل کرتا ہے
تو اس کی عزت بھی جاتی ہے اور اس کی نعمت بھی جاتی ہے۔ آپ ہر حرام کو اٹھا کر کے اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیجیے۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا، یہ جسم بہت قیمتی نعمت ہے، یہ جسم خراب ہونا شروع ہوگا اور عزت بھی جائے گی۔ کوئی غیر محرم خاتون ہے یا مرد ہے عورت کے لیے اور اس سے وہ حرام رشتہ قائم کرتا ہے، عزت بھی جائے گی اور نعمت بھی جائے گی۔ تو یہ جو احکام اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو پہلے ہمیں اللہ رب العزت نے اس سے رکنے کی طاقت عطا فرمائی اور آپشن بھی دیا۔ جہاں پر کہا کہ یہ سود حرام ہے تو حلال بزنس بھی بتایا، جہاں پہ کہا کہ فاحش حرام ہے تو حلال طریقہ بھی بتایا۔ اور 8واں جرم یہاں پہ جو بیان کیا گیا وہ ہے گواہی میں انصاف کا حکم دینا۔ سورہ مائدہ جیسے یہاں پہ فرمایا اور جب کسی کے نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ جب جس کے طرف سے ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یا تو ہم اپنے دوست کی طرف جائیں گے یا رشتہ دار کی طرف سے جائیں گے، تو اس کے سامنے اس کے اگینسٹ میں جس سے اس کا اختلاف ہوا ہے کسی بھی معاملے میں، گھریلو معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، پیسے دینے کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، تو ہم جس کی طرف سے جاتے ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے طرف سے بولنا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، یا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے طرف سے جا رہے ہو تم اسی کی طرف سے بولو۔ کیا ایسا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ انصاف سے بات کرو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا بھلے اس کی عزت تمہارے اوپر ہی کیوں نہ پڑے، تمہارے رشتہ داروں کے اوپر ہی کیوں نہ پڑے، تمہارے قریبی کے اوپر ہی کیوں نہ پڑے۔ تو انصاف کا حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ انصاف سے بات۔ حضرت انس پوچھتے ہیں نبی مکرم نے فرمایا فقال شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، وشہادت والزور، اور جھوٹی گواہی دی، جھوٹی گواہی۔ اور بعض دفعہ تو کورٹ کے اندر جا کر کے یہ فیشن سمجھتے ہیں اور باہر نکل کر کے بتاتے ہیں کہ میں بہت اونچا کام کر کے آیا، بہت اچھا کام کر کے آیا، میں نے جج کو اس طریقے سے گھما دیا اور یہ وکیل صاحب نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے ایسے پیدرے کرنا، ایسے بات کرنا۔ یہ ہلاک کرنے والا جرم کر کے وہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے والا جرم کر کے، جھوٹی گواہی دے کر کے، یعنی جو مجرم نہیں تھا اس کو مجرم بنا دیا اور جو مجرم تھا اس سے بچا لیا، یعنی جرم کو فروغ دے رہا ہے، جرم کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس جرم کے تعلق سے دوسرے مقام میں سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پہ ایمان کو تقاضا کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا کہ تم اگر ایمان والے ہو تو اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں انصاف کرنے والا بنائے۔ انصاف ہمارے بہن بھائیوں میں ہو، بچوں کے اندر ہو، رشتہ دار کے اندر ہو، پڑوسی کے اندر ہو، جہاں کہیں پر بھی ہمیں یہ موقع فراہم ہو، یہ موقع ملے کہ دو آپس میں اختلاف کے اندر فیصلہ کرنا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 9واں جرم اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا یہاں پر، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 562 562۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وصیت فرمائی ہے اسے پورا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وصیت فرمائی ہے اسے پورا کرو۔ اور اسے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اوامر اور نواہی، اوامر یعنی آرڈر، حکم کہ یہ کرو، نواہی جس چیز سے اللہ نے روک دیا، جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز سے روکا کی اطاعت کی جائے۔ پھر سے سماعت فرمائے، حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وصیت فرمائی ہے اسے پورا کرو، اور اس پورا کرنے کا مطلب یہ، وصیت کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی اطاعت بجا لاؤ، جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیا اسے کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اس کی کتاب یعنی قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو، اوامر اور نواہی کو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے مطابق عمل، سنت کے مطابق عمل، سبحان، کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اسے تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ آگے اور سماعت فرمائیں، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں اسے مکلف ٹھہرایا
تمہیں اس کا مکلف ٹھہرایا، یعنی تمہارے لیے یہ ضروری کر دیا کہ اس کا حکم دیا اور اس کی مطابق زور دیا، یعنی ان چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے اور اس کے مطابق زور دیا۔ اور آگے اللہ فرماتا لعلکم تذکرون، یعنی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس سے قبل تم جو خرابیوں میں مبتلا تھے اسے چھوڑ دو۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 114 114، یہاں تک 9 چیزوں کا حکم ہوا، اور 10واں آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ حاضہ سے مراد تفسیر احسن البیان، حاضہ سے مراد قرآن ہے، حاضہ سے مراد دین ہے کہ یہ میرا دین ہے، یا اس صورت میں جو احکامات بیان کیے گئے اس سورہ مبارکہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا، فَاتَّبِعُوا، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، یہ جو دین ہے اس کی تم اتباع کرو، اگر نہیں کرو گے تو وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم چل رہے ہیں تو یا تو ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ محلے کا راستہ ہے، تو محلے کے راستے میں زندگی بھر بھی اگر چلتے رہیں گے تو جو ہمارا جس شہر کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں اس شہر میں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے نیشنل ہائی وے سے ہم کو جانا ہے اور ہم اس راستے پہ نہ جا کر کے محلے کے راستے میں گھوم رہے ہیں تو زندگی بھر بھی گھومتے رہیں گے تو گھومتے رہ جائیں گے، ہم منزل مقصود تک جو مقصد ہے ہمارا، جس منزل پر پہنچنا وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ تو چل ہم رہے ہیں، یا تو ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ اسلام کو تو ہم فالو کر رہے ہیں، دین پر تو ہم چل رہے ہیں۔ تو آیت کو سماعت فرمائے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیے کتنی واضح آیت ہے، آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کا کلام، نبی کا فرمان۔ لیکن اس میں لیکن یہاں پہ راستہ کہا، یہ نہیں کہا قرآن و حدیث۔ تو راستے سے کیا مراد ہے یہاں پہ ہم تفسیر سے سمجھیں گے، جو تفسیر ابن کثیر نے ہمیں بتایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ صراط مستقیم کیوں کہا، یہاں قرآن و حدیث کیوں نہیں کہا۔ تو یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، تو اس راستے کی اتباع کرنا ہے تمہیں، یہ نہیں کہ صرف علم حاصل کر لو جان لو، یہ نہیں کہ تم صرف سمجھ لو، اتباع۔ اور اسی کی مخالفت تھی یہودیوں کے پاس، کہ ان کے پاس علم تھا لیکن اتباع نہیں تھی، اور اپنی مرضی سے انہوں نے حلال و حرام کیا، اور نصرانی کی یہ تھی کہ اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ تو اس راستے کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اتباع کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ تو ہم ایک راستے میں تو چل رہے ہیں تو دوسرے راستے کی ہم کو پیروی کرنا شروع کریں، اگر ایسا کیے تو کیا ہوگا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ دیکھ، اگر تم نے صراط مستقیم پہ نہیں چلا تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، اور اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کی اللہ رب العزت نے اس آیت کی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563 563 مصباح المنیر، صراط مستقیم پر چلنے کا حکم۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں پر نہ چلنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، حوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، اس آیت کی تفسیر کر اور فرما رہے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 13، دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ یہاں پر اس کا مطلب، اور تم دوسرے راستوں پر نہ چلنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اس آیت کو دوسری آیت سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سمجھا، یعنی اس آیت کی تفسیر دوسری طرح قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرنا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنا، یعنی اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے اس کو قائم رکھنا، اس پہ قائم رہنا، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جیسے دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا گروہ نہ ہو جانا، پھوٹ ڈالے نا گروہ، مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے من پڑ جائیں۔ یہاں پر ابن عباس جو اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ شعراء آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، اور اسی طرح کہ دیگر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر رہیں، یہ صراط مستقیم، کہ جماعت کے ساتھ مل کر کے رہیں، اور اختلاف و
تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم سے پہلے لوگ دین میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے۔ امام مجاہد وغیرہ سے بھی اسی طرح منقول ہے، یعنی امام مجاہد وغیرہ نے بھی اسی طریقے کا اس آیت کو سمجھایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 116 اور 119۔ اس تعلق سے اور بھی مقام پر اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 101، سورہ زخرف آیت نمبر 64 64، سورہ شعراء آیت نمبر 52 اور 53، سورہ زخرف آیت نمبر 61 61۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو پر عمل کرنے کا بتایا، جس طرح صحابہ کرام نے بھی کیا۔ صحابہ یہاں پر جو صراط مستقیم سے مراد، جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، ہدایت دی اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت بڑی نعمت۔ اور اگر آپ سورہ فاتحہ کے اوپر اگر غور کریں تو جب بندہ اقرار کرتا ہے، پہلے تو اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر صرف تیرے لیے، تیرے غیر کے لیے نہیں ہے۔ جو کچھ دیا آقا تو نے دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان الرحیم ہے، تیرے علاوہ کوئی اور رحمان الرحیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی صفت اور جو صفت اللہ کی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ مالک یوم الدین، اقرار کر رہا مالک یوم الدین، تو بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ عقیدہ اپنا پیش کر رہا کہ مجھے یقین ہے کہ تو بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا پیدائش کے جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کا یہ اعلان کر رہا ہے، مالک یوم الدین، تو بدلے کے دن مالک یوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب بندے نے جب اپنی پیدائش کے حق کو پورا کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اللہ اس کا جواب دیتا ہے اس جملے کا، اور اب سورہ فاتحہ کے ہر جملے کا اللہ رب العزت جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی مکرم نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ جب اللہ رب العزت آفر دے دیتے، ہم نہیں جانتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا یہ مانگ لے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ اللہ ہدایت دے دے۔ ہدایت کیا ہے؟ کس چیز کی ہدایت چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت، اور وہ بھی راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کون ہے جن پہ انعام فرمایا؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہے وہ جماعت جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ یہ ہے وہ صحابہ کا گروہ۔ اب اس تعلق سے یہاں تفسیر ابن کثیر نے جو اس آیت کی تفسیر میں، صراط مستقیم کی تفسیر میں جو حدیث لے کر کے آئے اس کو سماعت فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے مسند احمد، اس کے حوالے سے امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کا فہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم بیان فرمایا کہ روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچا اور فرمایا۔ اب دیکھیں صراط مستقیم کو رسول اللہ خود سمجھایا، اور راوی صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور کتاب مسند احمد۔ آپ نے ایک خط کھینچا یعنی ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر اپنے دست مبارک سے، یعنی اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا، لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچے اور فرمایا یہ ایسے راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کے طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آگے ہم اس کو اور سمجھیں گے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اور آئٹ سائڈ میں بھی آپ نے کچھ راستے بنائے، یعنی لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ شیطان کے راستے، یعنی اس راستے سے جو ہٹ گیا وہ شیطان کے راستے میں چلا جائے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، دیکھیں کون تفسیر کر رہا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ امام حاکم نے بھی اسی طرح بیان فرمایا ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465۔ تو یہ میرا راستہ یعنی یہ اللہ کے کلام اور نبی مکرم کے فرمان کا یہ
آپ کی سنت کا اور یہ آپ کے طریقے کا، آپ کی حدیث کا راستہ۔ ایک اور حدیث اسی ضمن میں تفسیر ابن کثیر بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 564، تفسیر ابن کثیر۔ امام ابن جریر نے روایت کیا ہے، مطلب اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کس سے پوچھا؟ صحابی رسول۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ راستہ ہے کہ جس کی ایک کنارے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے، دیکھیے کتنا کلیئر ہے یہ منہج، کہ یہ وہ راستہ ہے جس کے ایک کنارے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے۔ تو جس راستے پہ صحابہ کرام تھے وہ یہ راستہ ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کئی مقام کے اندر صحابہ کرام کے عمل کے تعلق سے فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ، اور ایک جگہ فرمایا ان کی طرح عمل کرو گے تو تمہارا عمل کرو۔ اور جس نے سابقون اور اولون کی اچھی طریقے سے اتباع کی، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت تک کے لیے یہ بات ہوگی کہ جس نے سابقون اور اولون کی، جنہوں نے پہلے ایمان لائے، مہاجرین اور انصار، ان کی اچھی طرح اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ اب اس حدیث کو پھر سماعت فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یعنی صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد وہ راستہ ہے جس کی ایک کنارے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، اور اس کا دوسرا کنارہ جنت ہے۔ یہ وہ راستہ ہے، جنت ہے، اور اس کے دائیں جانب بھی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، یعنی دوسرے راستے پھوٹے ہوئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی جو غلط راستے میں بیٹھے ہیں وہ بھی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی شیطان بنے ہوئے۔ جس نے ان پگڈنڈیوں کو اختیار کر لیا وہ اسے جہنم میں لے جا لے، یعنی اللہ کے کلام، نبی کے فرمان، جس میں صحابہ کرام ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے بھی راستے یہ پگڈنڈیاں ہیں، اور جو اس کے اوپر بھی دائی بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور جو ان کے راستے پہ چلا گیا، یعنی اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو جس طرح صحابہ عمل کر رہے تھے، ان کو چھوڑ کر کے جو دوسرے پگڈنڈیوں میں چلا گیا وہ انہیں جہنم میں لے جا لیں گے، اور جو صراط مستقیم پہ چلتا رہے گا وہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کی تفسیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی، اور تفسیر ابن کثیر نے اس کو رائے ہیں تفسیر الطبری کے حوالے سے، تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 117۔ آخری وقت ہو گیا، لیکن ایک حدیث اور سماعت فرمائے جس سے واضح ہو جائے گی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564 اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح بیان کی ہے کہ جیسے راستے کے دونوں طرف دیواریں ہوں، یعنی ایک راستہ ہے اور راستے کے دونوں طرف دیوار، اور ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، مطلب جو راستہ ہے وہ راستہ سیدھا، دیواریں تو ہیں لیکن دیواروں میں دروازے بھی ہیں، اور دروازوں پر لٹکتا ہوا پردہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس میں پردہ بھی ہے۔ راستے کے دروازے پر ایک دعوت دینے والا یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگوں آؤ اور سب کے سب صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ جو سیدھا راستہ ہے اس پہ کوئی داعی ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگوں سیدھے راستے پر چلے آؤ اور الگ الگ راستے اختیار نہ کرو، اور ایک دعوت دینے والا راستے کے درمیان سے بھی دعوت دیتا ہے، ایک راستے کے درمیان سے بھی دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی انسان، یعنی وہ جو دروازے وہاں سے بھی دعوت دیتا ہے، جب کوئی انسان ان میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے تجھ پر افسوس ہے، اسے نہ کھول، کیونکہ اگر تو نے اسے کھولا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ جب بھی وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جو اگزامپل دیا، اس اگزامپل کو اب رسول اللہ خود سمجھاتے ہیں۔ پھر آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس اگزامپل کو اب سمجھایا کہ راستے سے مراد اسلام ہے، راستے سے مراد اسلام، اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، آپ کی سنت۔ تو راستے سے مراد اسلام ہے، دو دیواروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ راستہ یہ اللہ کا دین ہے، اور جو دیوار ہے یہ دیوار سے مراد اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو حدود اللہ رب العزت نے قائد کیے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ کھلے ہوئے دروازوں سے مراد
وہ امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب یہ جو دروازے بنے ہوئے جہاں پردہ لگا ہوا ہے یہ حرام چیزیں ہیں۔ تو راستے کے کنارے پر جو دائی ہے سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی وحی کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بہرحال راستے سے مراد کتاب اللہ ہے، اور راستے کے اوپر جو دعوت دینے والا ہے اس سے مراد وہ واز ہے، اس سے مراد وہ واز ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ جیسے اگزامپل میں جو بتایا گیا اسے نہ کھول، جب بندہ اس حرام چیز کو کھولنے کی یا غلط راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک آواز دینے والا کہتا ہے اسے نہ کھول، کیونکہ اگر تو نے اسے کھولا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اس کا ضمیر ہے۔ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے اندر سے، یعنی ایک طرف تو شیطان اس کو اکساتا ہے لیکن دوسری طرف فرشتہ بھی اسے سمجھاتا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے، بس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا۔ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے، اللہ کے کلام نبی کا فرمان کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غلط کیا حرام کیا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو صحیح پہ کھڑا کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا کیا وہ ناکامیاب ہوا۔ اور راستے کے اوپر جو دعوت دینے والا ہے اس سے مراد وہ واز ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، اندر سے جو آواز ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اسے تفسیر ابن کثیر نے مسند احمد سے لے کر کے آئے، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 182 اور 183، اور اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2859 اور نسائی میں بھی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا اے خالق کے مالک اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ سرسری طور پر ایک بار سماعت فرما رہے کہ جو 10 چیزیں ہیں جن سے یہاں پر روکا گیا ہے، سب سے پہلا شرک باللہ، دوسرا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے، تیسرا اپنی اولاد کو تنگ دستی سے ڈر سے قتل کرنے سے روکا گیا ہے، چوتھا بے حیائی کے کام، فاحش اور یانیت، وہ کھلی ہو یا ظاہر ہو اس کے قریب تک جانے سے منع کیا، پانچواں اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ رب العزت نے حرام کیا، چھٹواں آیت نمبر 152 کے اندر یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اچھا، بیچ میں اللہ نے نصیحت بھی کر دی کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات تم پر نازل کیے ہیں وہ ہر نفس کو اٹھانا اس کے لیے آسان ہے، اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بندہ اٹھا سکی۔ چھٹواں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ وصیت کی گئی۔ ساتواں ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی گراہک کے حقوق بھی بتائے گئے۔ آٹھواں جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نواں اللہ کا عہد پورا کرو، اللہ کا عہد یعنی اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، جو بھی اوامر اور نواہی ہے جو ہم نے تفسیر میں پڑھا۔ اور 10واں یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اس کی پیروی کرو۔ یہاں پہ منہج کا حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان پر ایسا عمل کریں جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔